مولوی صاحب نے جرگے کے سربراہ حاجی صاحب کو اپنے حاکانے پر مدعو کیا تھا۔ ایسا وہ تب کیا کرتے تھے جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا۔ چنانچہ کہنے کے بعد وہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بولے، حاجی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ قریب ہے، تو اسی سلسلے میں آپ سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرور بات کیجیے، حاجی صاحب نے بڑے ادب اور احترام سے کہا۔ مولوی صاحب نے اپنے محسوس دھیمے انداز میں کہنا شروع کیا، آپ کی مدد سے ہم نے اپنے گاؤں میں چند اچھے کاموں کو رواج دیا، لوگوں کو جہیز دینے سے منع کیا، شادی سادگی سے کرنے کی طرف راغب کیا، گاؤں کی دکانوں سے سگریٹ اور تمباکو کی فروخت ختم کی، باہمی رضامندی سے سب نے نماز کی پابندی قبول کیا، اس سے ماحول بہت اچھا ہو گیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ حاجی صاحب مسکرا کر بولے، ہم کب ان باتوں کو جانتے تھے؟ وہ دن بابرکت تھا جب آپ زخمی حالت میں گاؤں آئے اور مولوی صاحب نے آپ کو پناہ دی اور کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دی۔ آپ درست فرماتے ہیں، مولوی صاحب عقیدت بڑے انداز میں بولے۔ مولوی صاحب، مرحوم نے مجھ گناہ گار کو پناہ دی، بیٹا بنا کر دین کی تعلیم دی اور آخر میں اپنا سب کچھ مجھے سونپ گئے، ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ ایک لمحہ ٹھہر کر بولے، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے وقت ہم خود کو معاشرتی اونچ نیچ سے نہیں بچا سکتے۔ میری تجویز ہے کہ گاؤں کے جتنے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کر کرے اور پھر سارا گوشت گاؤں کے تمام گھروں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ! حاجی صاحب خوش ہو کر بولے، بہت زبردست تجویز ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ اس پر راضی ہوں گے کہ نہیں، مگر ایسا کرنے سے سب لوگوں کو برابر گوشت ملے گا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے، ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ واقعی مستحق بھی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، میں جرگے کے دیگر اراکان سے بات کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا، کچھ دن بعد قربانی کا دن آیا تو وہ سب کے لیے مسرت کا سبب بن گیا۔ سب لوگ قربانی کر کے سارا گوشت ایک جگہ جمع کرتے رہے، پھر حاجی صاحب کی نگرانی میں سارے گاؤں والوں میں برابر تقسیم ہو گیا۔ گھر گھر میں مولوی صاحب اور حاجی صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی تھی۔ اس شام 2 جیپیں گاؤں میں داخل ہوئی، ان میں سے 10-12 افراد ہتھیاروں سمیت نیچے اترے۔ ان لوگوں کی قیادت لمبی داڑھی والا ایک بڑی عمر کا شخص کر رہا تھا، جس سب کا جی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ آن کی آن میں پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا۔ حاجی صاحب جرگے کے ارکان کے ساتھ فوراً وہاں پہنچے۔ کاکا جی کی شخصیت خاصی روبدار تھی، جب وہ بولے تو ان کی گونجدار آواز دور تک پھیل گئی، گاؤں والو، ہم تم سے کوئی دشمنی نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، مگر کوئی راستے میں آیا تو وہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم بس اپنے ایک مجرم کو لینے آئے ہیں۔ ہمیں برسوں بعد پتہ چلا ہے کہ وہ اس گاؤں میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ کون ہے وہ؟ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی۔ اچانک مجمع میں سے مولوی صاحب نکل کر سامنے آئے اور کاکا جی سے مخاطب ہو کر بولے، کاکا جی، آخر آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ مولوی صاحب کے الفاظ گویا بم تھے کہ ایک ہلچل مچ گئی۔ آوازوں کی بڑبڑاہٹ اتنی بڑی کہ حاجی صاحب کو ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرانا پڑا۔ پھر وہ بولے تو کاکا جی سمیت سب لوگوں نے ان بات کو غور سے سنا۔ آپ لوگ مہمانوں کی طرح نہیں آئے، مگر ہم مہمانوں کی طرح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے سب سے معزز انسان کو کیوں اور کس جرم میں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ کاکا جی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر صاحب نے ان کو کچھ کہنے سے پہلے کسی کو حکم دیا کہ مہمانوں کے لیے مہمان خانہ کھول دیا جائے، باقی باتیں وہی ہوں گی۔ آخر مہمان خانے میں بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ زمین کے ایک جھگڑے میں مولوی صاحب ان کو مطلوب تھے۔ اس دور میں مولوی صاحب نے غصے اور جوش میں اپنے چچا کے ساتھ مل کر اپنے پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور جھگڑا ہو گیا، پڑوسی کو شدید زخمی کر دیا تھا، پھر وہ خود بھی زخمی حالت میں فرار ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے حاجی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، حاجی صاحب، مجھے جانے دیجیے، گناہوں کا کفارہ اس دنیا میں ادا کرنا بھی ایک سعادت ہے۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، میرے بیوی بچے آپ کے حوالے، سزا بھگت کر خدا نے چاہا تو میں لوٹ آؤں گا۔ مولوی صاحب کے الفاظ کے بعد حاجت ختم ہو گئی۔ معزز مہمانوں نے حاجی صاحب کی ضیافت سے لطف اٹھایا۔ حاجی صاحب ساری رات مہمانوں کے ساتھ رہے۔ مولوی صاحب نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی، صبر کی تاکید کی۔ فجر کی نماز سب نے ان کی امامت میں ادا کی اور پھر وہ کاکا جی کے ساتھ جانے کے لیے نکلے۔ پورا گاؤں افسردہ اور ان کو رخصت کرنے کے لیے جمع تھا۔ ہر کوئی ان کے لیے پریشان تھا، مگر خود مولوی صاحب کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کاکا جی نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور بولے، لوگو، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔ تمہاری مولوی صاحب ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اپنے جرگے میں لے جا کر اپنی روایات کے مطابق فیصلہ کریں گے، مگر تم لوگوں کی جرات اور مہمان نوازی نے ہمارے دل جیت لیے
اور پھر مولوی صاحب نے جس طرح اس گاؤں کی خدمت کی اور تم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ بہت متاثر کن ہے۔ تو اب سمجھ لو ہم کسی مجرم کو نہیں لے جا رہے، نہ تم سے مولوی صاحب کو چن رہے، بلکہ اب کفارے کا عمل شروع ہوگا۔ کفارہ کاکا صاحب رکے تو حاجی صاحب نے کہا، ہاں کفارہ کاکا جی بولے، میں اپنے جرگے کا سربراہ ہوں اور مولوی صاحب کی سزا معاف کرتا ہوں، اس کا تاوان اپنی جیب سے بھروں گا، متاثرہ فریق سے اس کو معافی بھی دلواؤں گا، مگر اس کی شرط کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اس گاؤں کے لوگوں کو نیک بنایا، جنت کے راستے پر ڈالا، اس طرح یہ اپنے سابقہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی کرے۔ میرا وعدہ ہے یہ جلد واپس آئیں گے، تمہارا گاؤں اس دنیا میں جنت کی طرح ہے، یہ اپنے گاؤں کو جنت بنا دے تو یہی اس کا کفارہ ہے۔ کاکا جی کے ان الفاظ نے گاؤں والوں کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ وہ کاکا جی زندہ باد کے نعرے لگانے لگے اور قافلے کے بعد روانہ ہونے کے بعد بھی دیر تک الوداعی انداز میں ہاتھ لہراتے رہے۔